آج ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کا، آپ کی سنتوں کا انکار کرنے والا فتنہ، جو یہ کہہ کر لوگوں کے اندر زہر گھول رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو گیا، جب اللہ کا فرمان آ گیا، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت رہی، پھر سنت کی کیا اہمیت رہی۔ جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ زہر لوگوں میں گھولا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام معتبر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے جو محبوب آئے ہیں یہ کچھ بھی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، ہر وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور خود فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کے علاوہ اتنا ہی اور بھی علم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ احادیث ہیں۔ اسی لیے مفسرین کرام نے وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک وحی ہوتی ہے مطلوب، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن ہے تلاوت والا۔ ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب، جس کی تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن اس کا حکم ہے، اور وہ احادیث ہیں۔ احادیث بھی وحی ہیں اور قرآن بھی وحی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول، ہر فعل وحی الہی ہے، اگرچہ ان کو قرآن میں نہیں لکھا گیا لیکن وہ قرآن کی ہی تشریح ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن اگر آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، وگرنہ بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ توحید کس نے سکھائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسلام کس نے سکھایا؟ حضور نے سکھایا۔ اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نہ توحید سمجھ سکیں گے، نہ ہی آپ اسلام سمجھ سکیں گے، کیونکہ حضور نے ہی تو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر حضور کی بات ہی نہیں مانیں گے تو کیسے مانیں گے کہ اللہ ایک ہے؟ سب سے بڑی اور اہم بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جب آ گیا تو حدیث کی کیا ضرورت، ان کے لیے کڑا جواب یہ ہے یہ مصحف شریف ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے بتایا۔ تو اگر آپ حضور کی بات کا ہی انکار کر دیں، آپ کا قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح ان احادیث کا انکار کرنے والا جو صحیح اور اسناد ہیں، جو متواتر احادیث ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔